خلفائے راشدین لیکچر نمبر 19 موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ حضرت معاویہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی۔ میں مانتا ہوں کہ لڑائی ہوئی، لیکن وہ قاتلین عثمان سے لڑائی ہوئی، حضرت علی سے نہیں۔ حضرت علی کی فوجوں میں قاتلین عثمان شامل تھے، ان سے لڑائی ہوئی۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں سچے ہوتے ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے لیکن دونوں سچے ہوتے ہیں۔ علی معاویہ دونوں سچے تھے۔ میں نے اسلام آباد میں تقریر کی، سیمینار تھا، یونیورسٹی کے لڑکے تھے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دو آدمی آپس میں لڑیں اور دو میں سے ایک جھوٹا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کی معلومات میں کمی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکے بڑے ضدی تھے، میری عادت ہے لڑائی نہ کرنے کی۔ میں نے ان کو بڑے تحمل سے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سے جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ حقائق ہیں، اس کو کوئی آدمی جواب نہیں دے سکتا۔ میری تقریر سے پہلے دو باتیں یاد رکھیں، آپ کو یہ باتیں کام دیں گی۔ آپ میں سے کچھ سکولوں کالجوں کے لڑکے بھی ہوں گے اور یہ بات آپ کے آئندہ کام آئے گی۔ حضرت معاویہ کے عنوان پر میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں نے حضرت معاویہ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے 150 صفحے کی، اور وہ کتاب 10 سال پہلے چھپی ہے، اب دوبارہ چھپی ہے، بلکہ کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ حضرت معاویہ کے عنوان پر 100 سے زائد کتابوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ میں نے جب حضرت معاویہ پر کتاب لکھی تو ایک عالم نے خط لکھا کہ میں اگر یہ کتاب نہ پڑھتا تو جہنم چلا جاتا۔ میں نے اس دن سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو مجھ سے لیا ہے محض اپنے فضل کرم سے لیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایک بار ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن میں میرا تصور بھی نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں۔ حضرت معاویہ کا عنوان اتنا طویل اور لمبا ہے، میں آپ کے سامنے حضرت معاویہ پر چند اہم اور اصولی باتیں عرض کروں گا تاکہ ایک جلیل القدر صحابی پیغمبر کا نقشہ آپ کے سامنے آئے۔ پہلی بات یہ کہ دو آدمی آپس میں لڑیں تو ان میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا، یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ روافض اور سنی مورخ کا حضرت معاویہ سے جو اختلاف ہے کہ حضرت علی سے ان کی جنگ ہوئی، یہ موجود ہے کتابوں میں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جنگ صفین ہوئی، BA کی کتابوں میں موجود ہے، اور نصاب کی کتابوں میں بعض مورخین نے تنقید کی ہے کہ دیکھو حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لڑکے کالجوں کے ہیں یا اسکولوں کے بچے ہیں، ان کو جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، غلط فہمی نہ رہے، میں اس عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو اور ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے، یہ کلیہ غلط ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سچے ہوتے ہیں۔ میں نے اسلام آباد یونیورسٹی کے لڑکوں سے کہا کہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، قرآن پاک میں دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر ہے، ان میں سے کسی کو جھوٹا کہو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میں کسی اور طریق کا حوالہ نہیں دیتا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو واقعی ان میں سے ایک جھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جھوٹا ہوتا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو اختلاف ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اور لڑائی تھی قاتلین عثمان سے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا قصور نہیں۔ اگر صحیح شرعی جنگ ہوتی
کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لوگ شہید ہوئے تھے، جنازے ان کے بھی حضرت علی پڑھاتے تھے، اس کا جواب دے دو کیوں اور کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں؟ اور حضرت طلحہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور ان کا ہاتھ پہلے شل ہوا تیرے تیر سے، اور جب حضرت طلحہ کی لاش کو اٹھا کر رکھنے لگے تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ خبردار، یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کا جو ہاتھ شل ہوا ہے۔ حضرت معاویہ نے شل ہوا ہاتھ چوما اور چوم کر کہا، یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیکھا ہے۔ کیسے تم اس کو کفر اسلام کی لڑائی سمجھتے ہو؟ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اختلاف تھا۔ حضرت علی کا موقف تھا کہ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا قاتلین سے۔ حضرت معاویہ کا موقف تھا کہ اگر ابھی بدلہ نہ لیا گیا تو قتل ضائع ہو جائے گا، میں جانوں اور قاتل جانے، یہ بات ہے۔ اب یہ بات کہ دو آدمی آپس میں لڑیں تو ان میں سے ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر ہے اور ان دونوں میں سے ایک کو جھوٹا نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا یہ قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، قوم زور آور تھی، قوم بچڑے کو پوجنے لگی۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو ساری قوم بچڑے کو پوج رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جذباتی، غصہ جلدی آ جاتا تھا، اس لیے ایک کبتی کو مکہ مار دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک کبتی کو مکہ مار دیا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکہ ہو موسیٰ کا پھر کیا رہنا ہے؟ بتائیں نا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ مارے تو پھر کیا رہنا؟ حضرت موسیٰ جلدی جلدی شہر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ نیت تو مارنے کی نہیں تھی، تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، ماشاءاللہ جلال آ گیا، پوچھا نہیں کہ قوم بچھڑے کو کیوں پوج رہی ہے، پوچھا کسی نے نہیں، آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، اور یہ واقعہ تاریخ میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ کھولو، حضرت موسیٰ نے آ کر حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کر اس طرح گھسیٹا اور بازار میں لے آئے اور جھگڑ پڑے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حضرت ہارون رو پڑے اور رو کر کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑے ہیں، لڑائی کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان میں سے کسی ایک کا جھوٹا کہو۔ تو وہ یونیورسٹی کے لڑکے سمجھدار تھے، ضدی لوگ بھی تو ہوتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں وہ نہیں مانتے، لیکن عقل مند اور سمجھدار دنا اور پڑھا لکھا آدمی بھی وہی ہوتا ہے کہ جب دلیل سمجھ میں آئے تو فوراً مان گیا۔ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے برطانیہ کے ایک شہر برسٹل میں کئی سال پہلے وہاں ایک لیکچر دیا تھا، ایک مکان کے اندر، باہر جگہ نہیں تھی، تو مکان میں لیکچر دیا اسلامی مسائل پر، اور جو لوگ لیکچر کرانے والے تھے ان کا عقیدہ بھی اور تھا، وہ بیچارے رسم و رواج کے قائل تھے، تو ان کی طرف ان کا ذہن تھا۔ تو جب میں نے تقریر ختم کی تو سارے کے سارے یکدم ہی بدل گئے، کہنے لگے کہ آج ہم بھی بدل گئے، جو عقیدہ آپ نے بتایا ہم اس پر قائم ہو گئے، اور ہمارا موقف سارا ہی غلط تھا، ضد نہیں، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ جتنی مرضی باتیں کرتے جاؤ لیکن ماننا نہیں کہ ہمارے مولوی نے تو یہ کہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے بندے، قرآن مجید نے جو کچھ کہا، جب بات قرآن کی آ گئی تو ساری باتیں ختم ہو گئی۔ میں آج قرآن مجید سے ثابت کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ حضرت علی کو برا کہتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخوں کو چھوڑو،
تاریخیں تو بہت بعد کی ہیں، تاریخ تو 150 سال یا 50 سال کے بعد بنی، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد لکھی گئی نا، امیر معاویہ کے 50 سال 150 سال کے بعد لکھی گئی نا۔ اور امیر معاویہ کی موجودگی میں جو اللہ تعالیٰ کا قرآن اترا، اس کا اعتبار کریں یا 150 سال بعد والی تاریخ کا اعتبار کریں، سیدھی بات ہے، ایک اصولی بات ہے۔ دوسری اصولی بات ہے کہ صحابی کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے، صحابی کو ہم نے کیسے پرکھنا ہے، کسی صحابی کو ہم نے تولنا ہے، اس کے لیے کون سا ترازو استعمال کریں۔ یہ اصول ہے کہ 1,44,000 صحابہ کرام میں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پرکھنا کیسے ہے؟ کیا صحابی کو پرکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا چاہیے، یا ان کو پرکھنے کے لیے حضور کے حدیث کا سہارا لینا چاہیے، یا ان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سہارا لینا چاہیے؟ ایک اصولی بات ہے، صحابی کا پرکھنا، صحابی کو تولنا کس ترازو میں ہے؟ تاریخ کے ترازو میں، قرآن کے ترازو میں، یا حدیث کے ترازو میں؟ صحابی کو تولنے کے لیے ترازو قرآن حدیث ہے، یہ ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اگلی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ اور مناظر گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کی حکایت اور صحابہ کرام کے دفاع میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تنظیم اہل سنت کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصحاب رسول۔ شیعہ کی ایک کتاب ہے احباب رسول، اور شیعہ نے صحابہ کرام کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد اس کے جواب میں سید النور الحسن شاہ بخاری نے کتاب اصحاب رسول بجواب احباب رسول لکھی۔ اس کتاب کی ایک بات نقل کرتا ہوں، اور یہ کتاب مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مجھے دی تھی کہ بیٹا تم مطالعہ کرنا۔ جب نئی نئی چھپی تھی تو شاہ صاحب زندہ تھے، تو میں ان کی خدمت میں ملتان حاضر ہوا، تو انہوں نے شفقت فرمائی، اس میں ایک بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عطر اور ایک ہوتی ہے کستوری۔ کوئی آدمی آپ سے کستوری کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کستوری کو لے کر لکڑی کے ٹال پر تولنے جاتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ یہ کستوری، اس کو میں لکڑی کے ٹال پر تولوں گا، تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ احمق ہے، اس نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی۔ تو کستوری کو بھی بھلا کوئی لکڑی کے ٹال پر تولتا ہے کہ لکڑی کے ٹال پر لکڑی تل رہی ہے اور چیزیں تل گئی ہیں، تو آپ کہیں کہ میں کستوری بھی لکڑی کے ٹال پر تولتا ہوں؟ تو جو آدمی کستوری کو لکڑی کے ٹال پر تولتا ہے، وہ کستوری کا قدر شناس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ کستوری سے واقف نہیں ہے۔ اور جو آدمی کستوری سے واقف ہے، وہ کہے گا کہ اس کے تولنے کے لیے جوہری کے پاس جائیں، کس قدر شناس کے پاس جائیں اور جوہری کے ترازو میں تولیں۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب صحابہ کرام کی مثال کستوری کی ہے، صحابہ کرام کی مثال مشک عنبر کی ہے۔ جس طرح کستوری کو لکڑی کے ٹال پر نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا۔ تاریخ کا جو ٹال ہے، اس پر ابو بکر عمر کو نہیں تولا جا سکتا۔ ابو بکر عمر کی مثال کستوری کی ہے، اور کستوری کو تولنے کے لیے جو جوہری کے پاس جانا چاہیے، اور جوہری یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ تو صحابہ کو تولنے کے لیے اس قرآن حدیث کے جوہری کی ضرورت ہے، یہ جوہری ہے حضرت شیخ الاسلام کا فرمان ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں کوئی ایسی روایت آئے کہ جو کسی صحابی کے خلاف جاتی ہو، اس حدیث کی تعویل کرنا واجب ہے، کیونکہ صحابی کی شان اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر چکا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے کسی صحابی کی نعوذ باللہ توہین نہیں، کسی صحابی پر حرف آتا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جو حق میں جاتا ہے۔ حدیث کی تعویل کرنا از روئے شریعت واجب ہوگا، کیونکہ قرآن پاک 750 آیات میں صحابہ کرام کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو جب صحابہ کرام
کی شان قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر تعویل کرنا حدیث میں واجب ہے، اور پھر تاریخ کا کیا اعتبار رہا؟ تاریخ تو 150 سال کے بعد بنی، کس سے کہانیاں اور سنی سنائی باتوں سے تاریخ بن گئی، اور اس صحیح سے اب حضرت ابوبکر صدیق کو تولنے کے لیے ہم تاریخ سے پوچھیں؟ نہیں یار، ہم صحابہ کرام کے کردار کے لیے تاریخ سے نہیں پوچھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ترازو لا رہا ہوں، ایک میزان مقرر کر رہا ہوں، ایک پیمائش پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک معیار، ایک پیمانہ، ایک کسوٹی، ایک سانچہ، ایک ڈائی آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اور اس کے اندر ہم امیر معاویہ کو پرکھتے ہیں، اور امیر معاویہ کو جب ہم پرکھیں گے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جس معیار پر ہم امیر معاویہ کو پرکھتے ہیں کیا وہ صحیح ہے، یا 1400 سال کے بعد تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، جو چھتڑے آئے ہیں، جو چیتھڑے آئے ہیں، تبری مسعودی اور ابی مخفف جیسے آئے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، امیر معاویہ کو اس پر پرکھیں یا اللہ کے قرآن پر پرکھیں؟ کس پر پرکھنا چاہیے؟ قرآن پر۔ صحابی کو کس پر پرکھا جائے؟ قرآن پر۔ صحابی کو پرکھنے کے لیے قرآن ہے، اور قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں حدیث پیش کرنے سے پہلے بھی قرآن اللہ کا کلام ہے، بھلا اللہ بھی بھول سکتا ہے، اللہ بھی بھول کر کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اگر ان کی تعریف کر دی ہے تو سمجھ لیجئے وہ ٹھیک لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک لوگ تھے، ان میں کوئی کمی پیشی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ تو عالم غیب ہے، اسے تو پتہ ہے آنے والے وقت کا بھی اور جو وقت گزرا ہے اس کا بھی۔ اگر اسے پتہ اللہ کو ہے کہ اس نے آ کر آگے یہ کام کرنا ہے تو وہ اللہ بلا اس کی تعریف کرتا ہے قرآن میں؟ یار آپ بھی سوچیں، یہ بات سوچنے والی ہے۔ حضرت معاویہ کے لیے دو باتیں پیش کرتا ہوں جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ حضرت معاویہ کی شان میں 9 احادیث میں نے پیش کی ہے۔ 9 احادیث کے لیے میں نے 3 کتابوں کا مطالعہ کیا، ورنہ مشکاش میں 12 احادیث، بخاری شریف میں 1 حدیث، ترمذی شریف میں 1 حدیث، لیکن میں نے 9 احادیث ابھی آپ کو سنائی۔ جو آیات پڑھی ہے یہ سورۃ العبس طولہ کی ہے، یہ 30ویں پارے کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں کاتبان وحی کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر پر نازل ہونے والی وحی لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو لکھنے والوں کی کیا حیثیت ہے۔ اچھا جی، حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کی وحی کے 13 کاتب تھے۔ ان 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کا تھا، اور کاتبان وحی میں پہلا نمبر حضرت عثمان غنی کا تھا، اور دوسرا نمبر حضرت زید بن ثابت کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت عبداللہ کا ہے۔ اس طرح یہ نمبر ہے، اور چھٹا نمبر حضرت معاویہ کا ہے۔ حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، اور کراچی کی گفتگو میں نے کہا، اعتراض کیا تھا کہ آپ حضرت معاویہ کو کاتب وحی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا کہ اور کیا کہوں؟ اس نے کہا کہ ہماری تحقیق ہے، اس کے مطابق حضرت امیر معاویہ نے قرآن نہیں لکھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ امیر معاویہ حضور اکرم کے خطوط لکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ پاگل کہیں گے، نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خط بھی وہی ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو حضور نے پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام 104 خطوط لکھے ہیں، 106 خطوط لکھوائے، اور ان میں سے تقریباً 82 خطوط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی اڑہت پر منشی ہو تو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ منشی خیانت کار ہے تو وہ مالک سے منشی نہیں رکھتا، اور جس کو تیرے نہ پیغمبر نے قرآن پاک لکھنے کے لیے رکھا وہ خیانت کار ہے۔ تیرے پیغمبر نے جس کو وحی الہی کے لیے کاتب رکھا، اس پر تنقید جائز ہوگی؟ آڑت کا منشی غلط ہو ایک دن نہیں نکالتا، اور 4 سال حضرت امیر معاویہ
حضور کی صحبت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن لکھتے رہے، نبی کے خطوط لکھتے رہے، اور آج کوئی آدمی بکواس کرے کہ طریق کہتی ہے کہ حضرت معاویہ غلط تھے، میں طریق کے چیتھڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن صحیح ہے اور نبی کا فرمان صحیح ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عظمت معاویہ قرآن کی زبان میں، ہاں میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیت ہے اس پر غور کریں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا ارشاد کیا ہے۔ قرآن پاک کے صفات بڑے پاکیزہ ہیں، قرآن کے صفات بڑے عزت والے ہیں، قرآن عزت والے صفے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مرفوع کہتے ہیں بلند کو، رفعت والے کو، بلندی والا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صفات بلندی والے اور رفعت والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں۔ قرآن کے صفے عزت والے، قرآن کے صفے بلندی والے، قرآن کے صفے رفعت والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن صحیفہ انقلاب، بلندی والا، رفعت والا۔ اور آگے تیسری آیت میں فرمایا جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ چمکنے والے ہیں۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ ہاتھ چمکنے والے تو آج دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ تو ٹھیک تھے لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی، نعوذ باللہ، یا ان کا دل ٹھیک نہیں تھا یا ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بد باطنی کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی ذہنی خیانت کا بھی پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی 14 صدیوں پہلے دے دیا اور کہا کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ انسان روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہے۔ کرام عربی زبان کا لفظ ہے، اکرم ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے عزت کرنا، اور ایک ہوتا ہے کرام، اس کا معنی ہے بہت عزت والا۔ کرام اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علماء سے پوچھو کہ کرام کا معنی کیا ہے، جاؤ عربی لغت کھول کر دیکھو۔ اگر کرام کا لفظ ہوتا اس کا معنی بھی عزت والا، کرم کا لفظ ہوتا اس کا معنی بخشش والا، لیکن یہاں لفظ نہ کرم کا ہے نہ اکرام کا ہے، یہاں لفظ ہے کرام کا۔ کرام کا معنی کہ کائنات میں جتنے عزت والے لوگ ہیں ان عزت والوں میں یہ 13 آدمی بطور امتیاز کے، بطور انتخاب کے ممتاز ہے، نمایاں ہیں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کائنات کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ کا 6 نمبر ہے۔ تو یہ بات تاریخ نے نہیں کہی، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہی ہے۔ لاؤ ترازو، لاؤ پیمانہ، لاؤ کسوٹی، لاؤ معیار۔ معیار کیا ہے؟ اس ترازو میں حضرت امیر معاویہ کو لاتا ہوں اور دوسری طرف میں حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ قرآن کی آیت کو رکھتا ہوں۔ اب تم فیصلہ کرو کہ ایک طرف کرام براتا ہو اور ایک طرف ترازو لاؤ، ایک میزان قائم کرو اور اس میزان میں ایک طرف یہ لفظ رکھے، یہ لفظ لکھے، اور دوسری طرف 1400 سال کی تاریخیں رکھے۔ ایک طرف کرام براتا، ایک طرف ساری دنیا کی تاریخیں۔ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن امیر معاویہ کو بہترین انسان کہتا ہے، اور 150 سال بعد لکھی جانے والی تاریخ ان پر تنقید کرتی ہے۔ کرام براتا کا پلڑا جھک جائے گا، کیوں؟ کرام میرا لفظ نہیں، یہ تیرا لفظ نہیں، یہ لفظ اس پروردگار کا ہے جو معاویہ کی نیت سے بھی واقف تھا، صحابہ کرام کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ قرآن کہتا ہے یادی سفرت، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، یادی بادی، قرآن کہتا ہے بادی سفرت، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، بادی ید کی جمع ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، سفراتا کا معنی چمکنے والا، چمکنے والا ہاتھ۔ جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید چمکنے والا کہے اس کو کوئی بد فطرت خیانت کار کہے، کوئی مورخ اس پر تنقید کرے، کوئی مصنف اسے برا کہے، میں اس کی ساری تحقیق کو گندی ٹوکری کی نظر کر دوں گا اور کرام براتا کی عظمت کو سینے سے لگا لوں گا۔ لاؤ ترازو، لاؤ پیمانہ، اچھا لاؤ معیار۔ صحابی کو میں طریق کے ترازو پر نہیں تول سکتا، میں صحابی کو قرآن کے ترازو پر تولتا ہوں، صحابی کو نبی کے فرمان کے ترازو پر تولتا ہوں۔ تو تاریخ کی بات کرتا ہے
میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مقابلہ نہ تو رات کر سکتی ہے، نہ انجیل کر سکتی ہے، نہ زبور کر سکتی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، اور 127 صفحے بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جبکہ قرآن تو خود کہتا ہے میرے صحابہ تو وہ ہیں جن کی عظمتوں کے پھریرے میں نے تورات میں بھی لہرا دیے، میں نے انجیل میں بھی لہرا دیے۔ تم طریقوں کی بات کرتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ انہی کی تعریف میں ایک اور آیت سناتا ہوں۔ قرآن کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے اسلام میں مقام سب سے پہلے جن لوگوں کا ہے وہ مہاجرین ہیں۔ وہ کون ہے؟ مہاجرین ہیں۔ ان کی تعداد 114 ہے جنہوں نے مکے سے مدینہ نبی کے ساتھ ہجرت کی، اور انصاریوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ وہ انصار ہیں جنہوں نے پیغمبر کو مدینے میں سہارا دیا، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ ایک طبقہ مہاجرین کا، ایک طبقہ انصار کا۔ تو حضرت امیر معاویہ مہاجرین میں داخل نہیں، اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا۔ انصار میں بھی داخل نہیں، اس لیے کہ جب حضور اکرم مدینہ پہنچے اس وقت امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اسی آیت میں ایک تیسرے طبقے کا ذکر ہے، اور وہ طبقہ کون سا ہے؟ کہ جس تیسرے طبقے نے ان دونوں کی پیروی کی وہ تیسرا طبقہ ہے، اور ان تینوں کے بارے میں قرآن نے کہا۔ صرف مہاجرین کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا گیا، صرف انصار کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا گیا، جنہوں نے ان دونوں کی پیروی کی ان سے بھی عرش پر خدا راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو امیر معاویہ سے راضی ہو جائیں اور چوڑا کہے کہ میں ناراض ہوں، تو اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ بتائیں میرے بھائیوں۔ قرآن پاک نے جو شان عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان آیات کریمہ میں رکھی ہے، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کی ایک آیت کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو کس کسوٹی میں پرکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کسوٹی قرآن ہے، یہ ترازو قرآن ہے۔ اب کوئی شخص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات کہے، اس کو کہو کہ بات ختم ہوگی، ہم نے امیر معاویہ کو طریق کے حوالے سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو قرآن کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ جو آدمی امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے اس کو کہو کہ بتاؤ امیر معاویہ نبی کی وحی کے کاتب تھے یا نہیں؟ وہ کہے گا کاتب تھے، تو اس کو کہو کہ قرآن نے کہا کرام براتا، قرآن کہتا ہے کہ جو کاتبان وحی ہیں ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں، وہ روئے زمین کے بہترین آدمی ہیں۔ کرام کے معنی بہت عزت والے، اور براتا کا معنی پوری انسانیت پر، براتا انسانوں کو کہتے ہیں۔ عربی میں پوری انسانیت میں ان 13 آدمیوں کو منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انتخاب کر کے فرمایا یہ سب سے عزت والے لوگ ہیں۔ اب یہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور حضرت ام ہانی کے ہاں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ اس حدیث میں سمندر بند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں دوپہر کے وقت اٹھے تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بہت خوش ہیں، میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، تجھے نہیں پتا ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بات کہاں فرمائی؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سمندر میں بحری جہاز بھی نہیں تھا، کشتی بھی نہیں تھی، سمندر میں کیا چلتا تھا، اور تصویر یہ تھی کہ کشتی یا جہاز ہو تو سفر ہو۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اسلام کے غلبے کا فکر تھا۔ حضور نے جب یہ بات فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا، اور یہ بات بخاری شریف میں ہے، یہ کسی چھوٹی کتاب میں نہیں ہے، بخاری شریف کی بات سنا رہا ہوں۔ حضور نے جو الفاظ فرمایا، حضور نے فرمایا
اس وقت آپ نے نیند سے بیدار ہو کر فرمایا کہ جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اور یہ بات میرے اور تیرے سامنے نہیں فرمائی، صحابہ کرام کے سامنے فرمائی، اور یہ بات کسی چھتڑے میں نہیں آئی، یہ پیغمبر کے فیض ترجمان سے الفاظ نکلے اور امام بخاری نے نقل کیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا پہلا لشکر جو اسلام کی جنگ کے لیے سمندروں میں اترے گا، میں محمد آج اعلان کرتا ہوں اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، جنت واجب ہو گئی۔ اس محفل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس لڑکی کا نام ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لڑکی کی عمر 9 سال تھی۔ جب اس لشکر کے لیے وجوب جنت کا اعلان کیا تو اس بچی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں۔ یہ بات ختم ہوگی، کسی کو خیال بھی نہ آیا یہ کیسے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ام حرم کہتی ہے کہ ہجرت ہوئی، ہم مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہمیں یقین تھا کہ صادق مصدق پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، قیامت نہیں قائم ہوگی، عزرائیل میرے پاس نہیں آئے گا جب تک میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گی، کیونکہ فرمان رسول اللہ کا تھا۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچی اور وہاں میرا نکاح ایک صحابی سے ہوا جن کا نام حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں نکاح ہوا اور حضور اکرم نے میرا نکاح پڑھایا، ہمیں علم ہی نہیں کہ ابھی کیا واقعہ ہوا۔ کچھ سالوں کے بعد مجھے اولاد بھی اللہ نے دی، رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق آئے اور وہ بھی چلے گئے، فاروق اعظم آئے وہ بھی چلے گئے، لیکن میرے سامنے چڑھتے سورج کی طرح یہ بات یقینی تھی کہ جب تک میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گی اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، کچھ سال گزر گئے تو میرے کانوں نے یہ آواز مدینہ میں سنی کہ ایک آدمی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا، مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں ایک لشکر بحری جہازوں پر مشتمل امیر معاویہ نے تیار کیا ہے اور سمندروں میں اسلام کی جنگ ہونے والی ہے۔ اس لشکر میں جو جانا چاہتا ہے، جو جنت کا طلبگار ہے، وہ اس لشکر میں شریک ہو جائے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو آدمی پہلی بحری اسلامی جنگ میں شریک ہوگا اس پر جنت واجب ہوگی۔ ام حرام کہتی ہیں کہ جب میرے کانوں نے یہ بات سنی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سارے کام چھوڑو، سارے کاروبار چھوڑو، جنت حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے سامان باندھا، سواریاں تیار کی، اور جب ہم ملک شام پہنچے امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے تھے اور میں نے امیر معاویہ سے کہا کہ امیر المومنین اے گورنر شام، یہ حدیث جو میرے رسول اللہ نے فرمائی اس کی میں روایا ہوں۔ اگلے لیکچر کی اپلوڈنگ کا انتظار